وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. بسط واجب الاحترام معزز حاضرین و سامعین، میرے بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ رب العزت کے پاک کلام قرآن کریم قرآن رشید میں سے دو مختلف مقامات سے آیات بینات کی تلاوت کرنے کی سعادت نصیب ہوئی. سورہ آل عمران کی ایک آیت نمبر 159، اس کا کچھ حصہ جس میں میرے اور آپ کے آقا امام الانبیاء تاجدار ختم نبوت دانائے سبل مولا کل ختم الرسل وجہ تخلیق کائنات مقصود کل کائنات رب کے ماہی سدرہ کے راہی سبحان اللہ جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے اخلاق کو بیان کیا گیا. سورہ آل عمران کی جو آیت کریمہ کا کچھ حصہ میں نے تلاوت کیا، اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ. اللہ کی مہربانی ہے کہ اے معبود تم ان کے لیے نرم دل ہو، یعنی صحابہ کے لیے، اپنے غلاموں کے لیے نرم دل ہو. وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ. اور اگر آپ سخت مزاج اور سخت دل ہوتے تو وہ ضرور آپ کے ارد گرد نہ ہوتے. یعنی اللہ پاک فرماتا ہے کہ ہم نے آپ کو اخلاقیات کے اس درجے پر فائز کیا ہے کہ یہ جو لوگ آپ کے ارد گرد ہیں یہ آپ کے اخلاقیات کی وجہ سے ہیں. اگر آپ سخت دل ہوتے تو یہ آپ کے ارد گرد نہ ہوتے. اور دوسرا جو مقام ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. سورہ قلم کی یہ آیت ہے اور آیت نمبر 4 ہے، جس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ بے شک ہم نے آپ کو خلق عظیم پر فائز فرمایا. اللہ تعالیٰ نے میرے اور آپ کے آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خلق عظیم عطا فرمایا. ایسے اخلاقیات اگر کسی کا اچھا اخلاق دیکھیں تو میں کہتا ہوں کہ فلاں صاحب بڑے اچھے اخلاق کے مالک ہیں. کوئی مجھے کہہ دے گا کہ اخلاق بہت اچھا ہے. ایک دوسرے کے لیے ہم یہ الفاظ بول دیتے ہیں، لیکن خلق عظیم جس ہستی کے لیے خالق نے فرمایا وہ ہستی کائنات کے اندر ایک ہی ہے جو میرے اور آپ کے آقا تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. اب یہ دیکھیں حضرت علامہ علی بن محمد خازن صاحب تفسیر خازن وہ لکھتے ہیں کہ یہ جو آیت ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، یہ مَا أَنْتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِمَجْنُونٍ، اس کی تفسیر ہے. اور یہ بھی اس سے ماقبل جو آیت ہے اس سے ماقبل آیت ہے، یعنی ایک ہی صورت ہے القلم، جس کو سورہ نون بھی کہتے ہیں سورہ القلم بھی کہتے ہیں. یہ مکہ میں نازل ہوئی، شروع ہو رہی ہے نون والقلم وما یسطرون، قلم اور ان کے لکھے کی قسم. یہ رب ارشاد فرما رہا ہے ما انت بنعمت ربک بمجنون، تم اپنے رب کے فضل سے مجنون نہیں ہو، دیوانہ نہیں ہو. معاذ اللہ کافروں نے نبی پاک علیہ السلام کو مجنون کہا، دیوانہ کہا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، نقل کفر نباشت. اللہ تعالیٰ نے یہاں ان کی تردید فرمائی، معبود آپ مجنون نہیں ہیں. وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ، اور ضرور تمہارے لیے بے انتہا ثواب ہے. آگے فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. اللہ تعالیٰ نے آپ کو خلق عظیم پر فائز فرمایا، آپ کو خلق عظیم عطا فرمایا.
تبصرون. تو اب کوئی دم جاتا ہے کہ تم بھی دیکھ لو گے بِأَيِّكُمُ الْمَصْنُونَ، اور وہ بھی دیکھ لیں گے کہ تم مجنون نہیں ہو. یعنی وہ بھی دیکھ لیں گے، آپ بھی دیکھ لیں گے کہ مجنون کون ہے. یہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ. بے شک تمہارا رب خوب جانتا ہے جو اس کی راہ سے بہکے، اور خوب جانتا ہے جو راہ پر ہے. یعنی جو بھٹکا ہوا ہے، جو ہدایت یافتہ ہے، یہ اللہ خوب جانتا ہے. فَلَا تُطِعِ الْمُكَذِّبِينَ. رب فرماتا ہے کہ جھٹلانے والوں کی بات نہ سننا. وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُوا فَيُدْهِنُونَ. وہ تو اس آرزو میں ہے کہ کسی طرح تم نرمی کرو. یہ کافروں کے حوالے سے بات ہو رہی ہے. آگے سنیے وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِینٍ. اور ایسے کی بات نہ سننا جو بڑی قسمیں کھانے والے ہیں. آگے سنیے ہمازٍ مشاءٍ بنمیم. بہت تانے دینے والا، بہت ادھر کی ادھر لگانے والا. یہ بے ایمانوں کی نشانی بیان ہو رہی ہے، ان کے عیب نہ بیان کر رہا. جس نے میرے نبی کو مجنون کہا، دیکھ کے رب اس کی کلاس کیسے لے رہا. آگے فرما رہا ہے مناع للخیر معتد اثیم. بلائی سے بڑا دور روکنے والا، حد سے بڑھنے والا گناہگار. آگے سنیے فرمایا عُتُلٍّ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٍ. سجنا جڑا تینوں دیوانہ آکے وہ ہے ہی پکا حرام. میں نے پنجابی میں کیا تھا کہ چور ٹہر ٹہر کے لگے. عُتُلٍّ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٍ. وہ پکا حرام لگا. ادھر ایک مولوی صاحب بڑا درس دیتے ہیں، تو ایک دن تقریر کرتے کرتے جذبات میں آ کے انہوں نے کہہ دیا کہ یہ سنی بریلوی کہتے ہیں قرآن میں ہر چیز کا ذکر ہے، یہ مطلقاً کہتے ہیں. میں اگر ان سے پوچھوں بتاؤ میرا ذکر کہاں ہے، تو پھر کہاں سے نکالیں گے؟ میرے والد صاحب سے فرمایا میں دس. انہوں نے کہا کتے، انہوں نے کہا عُتُلٍّ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٍ. بات سمجھ آئی ہے؟ تو حاضرین کرام، جو نبی پاک علیہ السلام کا بے ادب اور گستاخ ہے، رب فرما رہا ہے اس کی اصل میں خطا ہے، حلالی نہیں. یعنی نبی پاک کا بے ادب حلالی ہو ہی نہیں. پکا حرامی ہے کہ قرآن کی طرف سے ثابت ہے. اور یہ ولید بن مغیرہ تھا کافر، خالد بن ولید کے والد، اس کا باپ خالد بن ولید جلیل القدر صحابہ میں سے. میرے نبی پاک علیہ السلام کا، آپ کی فوج کا اور آپ کی سفر کا مجاہد حضرت خالد بن ولید، لیکن باپ قرآن کی نص سے حرامی ثابت. نبی پاک علیہ السلام نے جب رب کا فرمان سنایا تو ولید بن مغیرہ چونک گیا. اپنی ماں کے پاس جا کر اس کے گلے پہ تلوار رکھ کے پوچھتا ہے بتا میرا باپ کہاں ہے؟ اس نے کہا بیٹا اتنے عرصے کے بعد اچانک مجھے کیسے یہ خیال آیا کہ باپ کا پوچھوں، یہ تجھے کیسے خیال آ گیا اچانک؟ کہا آج جس نے اس بات کا ذکر کیا ہے کہ میرا باپ وہ نہیں جس کی وصیت اس میں بولی جاتی ہے، اس نے کبھی جھوٹ نہیں بولا. جو سرکار پہ ایک تہمت لگا رہا ہے معاذ اللہ، وہ بھی کہہ رہا ہے انہوں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، کبھی انہوں نے غلط بیان نہیں کی. میں اس کی زبان سے سن کے آیا. ماں کی جڑا ماں کی گردن تے تلوار رکھ کے پوچھے دس میرا پیو کون ہے، کہ حلال نہیں والا کام ہے. پوچھنے کی ضرورت ہے کہ حلال نہیں والا کام تو نہیں ہے جڑا ماں کو تلوار رکھے. ماں نے بتایا تیرا باپ ہو گیا جس کی بنتی ہے تجھے پہلی پہلی بولی جا رہی ہے، وہ تیرا باپ نہیں ہے، وہ تو نامرد ہے. میں نے کائنات کے حصول کے لیے، لوگوں کے تاموں سے بچنے کے لیے ایک چرواہ کے ساتھ اسنا کیا، اس کے نتیجے میں تو پیدا ہوا. یعنی ویکھ لو جڑا نبی کا گستاخ ہے وہ حلال ہے. اسی سورہ کے اندر رب فرما رہا ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. آپ اخلاقیات کے اعلیٰ درجے کے فائز ہیں.
والسلام کو اللہ نے اخلاقیات کے اعلیٰ درجے پہ فائز کیا. آپ دیکھیں نا صرف اخلاق علم بھی وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا. وہاں بھی عظیم کا ذکر ہے, یہاں بھی إِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ, یہاں بھی خلق عظیم. سمجھ آ گئی ہے کل پہلے تیاری ہے. میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کو اللہ نے ایسے اخلاق کیا پتا کہ آپ دیکھیں کہ سب سے اس کی بہترین مثال علماء دیتے ہیں کہ طائف کے لوگوں نے کتنا ظلم کیا, طائف کے لوگوں نے ظلم کیا اور اس قدر کے نبی پاک علیہ السلام کا خون مبارک جاری سے کم تھا, پیشانی زخمی اور آقا کریم علیہ السلام بیٹھ جاتے ہیں زخموں سے چھوڑے, پنڈلیوں پہ پہاڑ کے جو پتھر ہیں وہ مارے جاتے ہیں تو سرکار بیٹھ جاتے ہیں, پنڈلیوں سے خون چلتا ہے, نالین تر ہو جاتے ہیں. نبی پاک علیہ السلام کو پکڑ کے پاس میں کھڑا کرتے ہیں, پھر پتھر مارے جاتے ہیں. ام المؤمنین سیدہ عائشہ پاک سلام اللہ علیہا, آپ نے حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کیا آقا زندگی میں آپ کے لیے سخت ترین دن کون سا ہے؟ آپ کے تبلیغ کے جو سال ایام گزرے سب سے سخت دن آپ کس کو سمجھتے ہیں؟ فرمایا عائشہ جب طائف کے لوگوں نے مجھ پہ پتھر برسائے, اس سے زیادہ سخت دن مجھ پہ نہیں آیا. نبی پاک علیہ السلام زخموں سے چھوٹ ہو گئے تو دو کافر تھے, انہوں نے نبی پاک علیہ السلام کو دیکھا نہ تو انہوں نے اپنے غلام کو بھیج کے کہا کہ وہ جو شخص زخمی ہے نا یہ ربیعہ کے بیٹے تھے, کہا کہ جاؤ اس کو یہ شربت پلاؤ. لیکن یعنی کافر ہو کے ان کے دشمن تھے, پتھر مارنے والوں میں وہ شامل تھے. چونکہ نبی پاک علیہ السلام کے قبیلے سے ان کا تعلق تھا, ایک خاندانی تعلق کی بنا پر انہوں نے شربت بھیجا اپنے غلام کے ہاتھ. وہ جو غلام تھا وہ یونس علیہ السلام کے علاقہ میں تشریف لائے تو اس علاقے کا بولی بھی اسی علاقے کی بولتا تھا. یہ ربیعہ کے بیٹوں نے کہا کہ تم جا کر اس کو یہ شربت پلاؤ لیکن اس سے کچھ کلام نہ کرنا, بات نہ کرنا. کہا بات کیوں نہ کروں؟ کہا وہ باتوں باتوں میں لوگوں کو اپنا کر لیتا ہے. یعنی اخلاقیات کا کفار کو بھی پتا ہے. کہا کہ کہوں باتوں باتوں میں اپنا کر لیتا, بات نہیں کرنی ان سے, ان کی اخلاق ایسے. اس نے کہا ٹھیک ہے میں بات نہیں کروں گا, میں شربت پیش کر کے واپس آ جاؤں. اب یہ دونوں دور سے دیکھ رہے ہیں, دور سے دیکھ رہے تھے تو کیا ہوا, اس نے شربت پیش کیا تو نبی پاک علیہ السلام نے نہ اس سے کوئی بات کی نہ اس نے اس سے کوئی بات کی. وہ دور سے دیکھ رہے ہیں. حضور علیہ السلام نے کیوں پیالہ پکڑا تو پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم. وہ آگے سے پوچھتا ہے ہمارے علاقے کے لوگ یعنی جس علاقے کا میں ہوں وہ تو پینے سے پہلے یہ نہیں پڑھتے جو آپ پڑھ رہے ہیں. حضور نے فرمایا ہاں تو میرے بھائی یونس علیہ السلام کے علاقے کا ہے نا. یہ بات سنتے ہی اس نے پاؤں پکڑا, اس نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ. کلمہ پڑھا, مشرف کا اسلام ہوا. دور سے اس کے مالکوں نے کہا ہے میں نے کیا تھا کلام نہ کرنا, بات نہ کرنا. اس نے کہا کلام کیا کرتا, اللہ کی عزت کی قسم جو بات انہوں نے مجھے بتائی ہے سوائے پیغمبر کی یہ بات بتائی ہوئی ہے. نبی کی دعویٰ یہ بات کبھی نہیں کر سکتا چونکہ انہوں نے اور میں نے دسو تلوار کی نوک پہ سے کلمہ نہیں پڑھایا. لا اکراہ فی الدین, اسلام میں سختی نہیں, جبر نہیں ہے. زبردستی کسی پہ اسلام مسلط نہیں کیا تھا. پوری تاریخ کو پڑھ کے دیکھیں, حتیٰ کہ اسلام میں تو اس قدر نرمی ہے کہ ایک جنگ کے اندر صحابہ کرام نبی پاک علیہ السلام کے حکم پہ لڑ رہے تھے مجاہدین اسلام. ایک کافر کو ایک صحابی آپس میں تلوار لڑا رہے تھے, سرکار دور سے دیکھ رہے تھے. نبی پاک علیہ السلام نے دیکھا کہ وہ پوری طرح جو مخالف تھا وہ صحابی پہ غلبہ پانے کی کوشش کر رہا تھا, لیکن میرے نبی کے جانبساز نے اس پہ غلبہ پایا گیا, اس کو نیچے گرایا, وار کرنے لگا میرے نبی کا صحابی. اس نے جلدی سے کہا میں ایمان لایا اللہ پر اور اللہ کے رسول پر. اب اس نے
اس حوالے سے اجتہاد کیا میرے نبی کے ساتھ، اس نے تلوار کا وار کیا، اس کو قتل کر دیا، تو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا اس نے کلمہ پڑھ لیا تھا، تم نے پھر بھی مار دیا۔ احتیاط دیکھیے، صحابی نے عرض کی آقا آپ جانتے ہیں کہ اس نے کلمہ اس وقت نہیں پڑھا جب لڑ رہا تھا، جب وہ تلوار کے نیچے آ گیا، بالکل موت کے قریب پہنچ گیا، جان بچانے کے لیے اس نے کلمہ پڑھا، اوپر سے پڑھا، اندر سے نہیں پڑھا۔ سرکار نے فرمایا فلا شکت تو علی قلبی، کیا تو نے اس کا دل چیر کے دیکھا تھا؟